شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس آیت کو سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو کشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی دنیا تنگ ہو جائے، اپنے دل سے کہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہیں کرنا، فرشتے اس کے لیے بد دعا دیتے ہیں۔ علماء اس میں نوکیلی چیزیں بھی شامل کرتے ہیں، اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا حدیث کے الفاظ سن، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو یقیناً فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، خواہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کسی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا، ہتھیار سے اشارہ کرنا مطلب حدیث کے اندر الفاظ ہے لوہے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں ہتھیار صرف لوہے سے بنتے تھے، لیکن ترجمہ بھی اس کا ہتھیار کیا جا رہا ہے۔ نقصان جس چیز سے سامنے والے کو ہو سکتا ہے، آپ اشارہ تنوی اس کی طرف اس چیز کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو ورغلا دے، ہو سکتا ہے اشارے کے دوران آپ گر جائے اور اس کو لگ جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز چھوٹ کے اس کو یا آپ کو نقصان پہنچا دے، ہو سکتا ہے وہ چیز ایسی ہو جس سے چیزیں نکلتی ہو تو وہ غلطی سے شوٹ ہو جائے، اشارہ بھی نہیں، اشارہ تنوین۔ اچھا یہ کہا چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، اس میں بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ہم تو آپس میں کرتے تھے، بھائی ہے نا، ہتھیار سے نہیں۔ باقی چیزیں آپ کر سکتے، لڑو تو ہاتھ بتا دو، کچھ بول دو، ٹھیک ہے کرو مت، کچھ بول دو، ہتھیار نہیں بتائیں گے آپ، غلطی بھی نہیں، عام اس میں بھی نہیں، خوشی میں بھی نہیں، غم میں بھی نہیں، غصے میں نہیں، کوئی چیز نوکیلی، کوئی چیز ہتھیار، کوئی چیز لوہے کی جو نقصان پہنچا سکتی ہے، مومن کی طرف اس سے اشارہ آپ نہیں کریں گے۔ ایون میں نے ایک بار دیکھا، ہم ایک عالم تھے بڑے، ان کے ساتھ مدینہ میں بیٹھے تھے، تو ایک صاحب بات کرتے کرتے پینسل کو جو میری طرف کر دے، انہوں نے کہا اس کا منہ پھیرو، ربر کی طرف سے کرو، نوک ہے اس میں ایزا ہو سکتی ہے سامنے والے کو، پینسل کی نوک ہے نا، لگ سکتی ہے نا، آنکھ میں لگ جائے تو کیا ہوگا، تو کہا پلٹاؤ اس کو، ربر کی طرف سے بات کرو اگر تم کو اشارہ کرنا ہی ہے تو، لیکن نوک کی طرف سے مت کرو، ٹھیک نہیں ہے۔ ہتھیار سے اپنے مومن بھائی کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے۔ اور لوگ میں نے دیکھا ہے مذاق کرتے ہیں، کئی واقعات ہیں، اخبارات آپ سب پڑھتے ہیں، ہمارے شہر، پڑوسی شہر، یہ شہر، وہاں کا واقعہ، مذاق میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی طرف ہتھیار کیا، ہتھیار مس فائر ہو گیا۔ کیوں کیا؟ حدیث یہ تھی نہیں کرنا، مذاق سے بھی نہیں، بھائی بھی ہے تو نہیں کرنا ہے، مس فائر ہو گیا، بتا رہے ہیں جان چلے گی سامنے والوں۔ ہمارے شہر میں کئی ایسے واقعات مجھے جانتا ہوں پرانے، جس میں مس فائر ہو گئے اور بہنوں کی جان چلے گی، بھائیوں کی جان چلے گی، پڑوسیوں کی جان چلے گی۔ کیوں؟ غلطی سے ہوا، وہ عام ان کا لائسنس تھا لیکن کیوں کیا تھا اس کی طرف، حدیث بولی نہیں کرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے حدیث میں ایک دوسری حدیث دوسری طرف ہے، وہ بھی آپ سن لو، حدیث اور سخت ہے، اس میں حدیث کے الفاظ سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے کب نکل جائے گا اور دوسرے کو نقصان پہنچا دے گا اور پھر وہ جہنم کی آگ میں جا کے گر جائے گا۔ مطلب آپ نے ہتھیار کیا، انٹینشن نہیں تھا چلانے کا، ہتھیار چل گیا، انسان کو نقصان ہو گیا، مر گیا، نقصان ہو گیا، یہ جہنم میں جائیں گا۔ اب یہاں یہ نہیں بول سکتی مجھ سے غلطی بھی، چونکہ حدیث نے پہلے بتا دیا تھا اس کی طرف اشارہ بھی مت کرنا۔ اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو وہ رونے لگے۔ لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے، وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، میرے پاس عمل تھوڑا ہے۔ تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے، میرا عمل تھوڑا ہے، رستہ تنہا ہے۔